لبنان میں گھسنے والی اسرائیلی فوج کو منہ کی کھانی پڑی۔ حزب اللہ نے 14 صہیونی فوجی ہلاک کر دیے، 3 ٹینک بھی تباہ۔ اسرائیلی فوج الٹے قدموں بھاگنے پر مجبور۔ حزب اللہ نے کارروائی کو اسٹریٹجک فتح قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ آئینی ترامیم نہ ہوئی تو شاید حالات کسی کے کنٹرول میں نہ رہیں۔ معاملہ 25 اکتوبر سے پہلے حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، بعد میں آمنے سامنے کی صورتحال ہوگی۔ بلاول بھٹو نے متنبہ کر دیا، کہا سپریم کورٹ نے قانون سازی کو مانا ہے، مولانا بھی پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، ملٹری ٹرائل کرنا ہے تو ثبوت لائیں۔ حکومت نے آئینی ترامیم کے لیے پھر لابنگ شروع کر دی۔ نمبر گیم کے فائنل راؤنڈ کا آغاز۔ نواز شریف نے لندن روانگی مؤخر کر دی۔ عرفان صدیقی کی اہم پیغام کے ساتھ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ دعویٰ کیا فضل الرحمان آئینی عدالت کے حامی ہیں، انہیں الیکشن سے متعلق تحفظات ہیں، 2 ہفتوں میں معاملات واضح ہو جائیں گے۔ There is no concept of extending his tenure in the Supreme Court of Pakistan. Mansoor Ali Shah Sahab is the senior most judge of the Supreme Court, and by that virtue, he will become the Chief Justice of Supreme Court. چیف جسٹس کے عہدے میں توسیع کا کوئی تصور نہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ مرتضی وہاب کی آج نیوز کے پروگرام نیوز انسائٹ ود عامر ضیاء میں گفتگو، کہا جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ آرٹیکل 176 میں کوئی ترمیم نہیں کی جا رہی۔ آج کون سا وہ تیر چلا کے تو تیر مار کے آج پنجاب کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کیا وہاں پر؟ پنجاب پہ یہ الخار کرنے آ رہے ہیں، ہم پنجاب پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں۔ کے پی کے اور پنجاب کا تم آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو اور یہاں پہ کوئی خون خرابہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہتے ہیں پنجاب پر یلغار کرنے آ رہے ہیں، آپ کے عزائم کیا ہیں؟ نواز شریف کا سوال، کہا کیا تم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں خون خرابہ چاہتے ہو؟ عوام کو خیبر پختونخوا حکومت اور جیل میں بیٹھے شخص سے پوچھنا چاہیے۔ مزید بولے، ملک ترقی کر رہا تھا تو مجھے کیوں نکالا؟ دھرنے کی سیاست نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا۔ مریم نواز نے کہا سیاست کی اجازت مل سکتی ہے، دہشت گردی کی نہیں۔ گزشتہ احتجاج میں منصوبہ بندی ناقص تھی، اس بار مکمل تیاری سے جائیں گے۔ تربیت یافتہ دستہ قافلوں سے پہلے پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 4 اکتوبر کو احتجاج کی پلاننگ کی تفصیل بتا دی۔ الیمین گنڈاپور کا ڈی چوک پر احتجاج کرنے کا اعلان۔ آپ ہمیں بے عزت کریں، ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پی ٹی آئی وکیل سے مکالمہ، وکیل کو کمرہ عدالت سے باہر نکالنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے مصطفین کاظمی کو بات کرنے سے روکا۔ وکیل نے کہا 500 وکیل باہر کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے آپ سے جو تھوڑی ہمدردی تھی وہ بھی اس رویے سے ختم ہو گئی۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی درخواست کی سماعت میں 5 رکنی لارجر بینچ پر اعتراض مسترد۔ چیف جسٹس نے کہا یہ ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے، فل کورٹ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں کی مرضی کے بینچ کی عادت کے زمانے گئے، اب شفافیت آ چکی ہے، اب آمریت نہ ملک میں نہ ہی اداروں میں ہوگی۔ وکیل علی ظفر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کے احکامات جاری۔ Alhamdulillah, we are in a good place. Now, it is incumbent on us. It's extremely critical that we now leverage this position to do what we need to do in terms of bringing permanence to that macroeconomic stability. منی بجٹ نہیں لا رہے، معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پائیدار استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات لانا ہوں گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے شرح سود میں مزید کمی کی نوید سنا دی۔ منی مارکیٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بیہیو کر رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ سیکنڈری مارکیٹ کی ییلڈز جو ہیں وہ بہت نیچے آ گئی ہیں، تو اس کا امپیکٹ جو ہے اوور آل اکانومی کے اوپر پازیٹیو آئے گا۔
وزیر اعلیٰ سندھ نے کہ الیکٹرک بورڈ میں صوبائی حکومت کی نمائندگی کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ الیکٹرک بورڈ کے لوگ اسلام آباد سے آتے ہیں. بورڈ میں کون لوگ ہیں مجھے معلوم نہیں. کراچی والوں پر عذاب برپا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی کراچی آمد. جامعہ بنوریہ کے نائب محتمل مولانا فرحان نعیم نے استقبال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں ذاکر نائک نے کہا پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر مورث وجود میں آیا. یہاں آنے کی خواہش تھی. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پولیو کے نئے کیسز کی تصدیق. ٹانک سے بچہ پولیو سے متاثر. صوبے میں رواں سال کیسز کی تعداد 3 ہو گئی. یوم میں بچی وائرس کا شکار. بلوچستان میں کیسز کی تعداد 16 ہو گئی. کراچی میں چکن گنیا پنجے گاڑھنے لگا. سول اسپتال کے ایمرجنسی ہیڈ کہتے ہیں روزانہ رپورٹ ہونے والے مریضوں میں 50% چکن گنیا کا شکار ہیں. راولپنڈی میں ڈینگی سے 2 خواتین انتقال کر گئیں. رواں سیزن ڈینگی سے جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی. کراچی کے علاقے لیاری آگرہ تاج کالونی کے فلیٹ میں گیس سلنڈر دھماکہ. خاتون سمیت 4 افراد زخمی. اسپتال منتقل.